بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 4، تصوف اور تزکیہ کا اہتمام۔ مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ یعنی علماء دیوبند تکمیل اخلاق اور تزکیہ نفس کے لیے حسب سلاسل طریقت، مشائخ کی بیعت و صحبت اور طریقت کے اصول و ہدایات کی پابندی کو تجربتاً مفید اور ضروری سمجھتے ہیں، لیکن طریقت کو شریعت سے الگ کوئی مستقل راہ نہیں سمجھتے جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، بلکہ شریعت کے باطنی اور اخلاقی حصہ کو طریقت کہتے ہیں، جو اصلاح قلب کا راستہ ہے اور جسے شریعت نے احسان کہا ہے۔ اس لیے اس کے بنیادی اصول کو کتاب و سنت ہی سے ثابت شدہ جانتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں، مگر اس لائن کے بے اصول یا خلاف اصول یا من گھڑت رواجی رسوم کو طریقت نہیں سمجھتے۔ بعض رسوم کے اختیار کرنے کو خلاف سنت اور بعض کے ارتکاب کو بدعت سمجھ کر قابل رد سمجھتے ہیں۔ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند، حضرت سہارنپوری، حضرت تھانوی اور حضرت مدنی رحمہم اللہ وغیرہ سب مشائخ دیوبند نے باقاعدہ طور پر بیعت ہو کر راہ سلوک طے کیا، اور اصلاح باطن ان حضرات کی دینی خدمات کا ایک اہم باب ہے، جیسا کہ ان حضرات کے حالات زندگی کے مطالعے سے واضح ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، تمام اکابر دیوبند کا مشترک رنگ یہ تھا کہ وہ حروف و نقوش کے کتابی علم کو اس وقت تک اہمیت نہیں دیتے تھے جب تک اس کے ساتھ انابت اللہ اور اصلاح و تقوی نہ ہو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نے جب خانقاہ تھانہ بھون میں مدرسہ امداد العلوم قائم فرمایا تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا، اچھا ہے بھائی، مگر خوشی تو جب ہوگی جب یہاں اللہ اللہ کرنے والے جمع ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا محمد یاسین صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں، ہم نے دارالعلوم کا وہ وقت دیکھا ہے جس میں صدر مدرس سے لے کر ادنیٰ مدرس تک اور محتمم سے لے کر دربان اور چپڑاسی تک سب کے سب صاحب نسبت بزرگ اور اولیاء اللہ تھے۔ دارالعلوم اس زمانے میں دن کو دارالعلوم اور رات کو خانقاہ معلوم ہوتا تھا کہ اکثر حجروں سے آخر شب میں تلاوت اور ذکر کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور در حقیقت یہی اس دارالعلوم کا طرۂ امتیاز تھا۔ مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے طالب علمی اور بچپن کے زمانے میں اس کا بڑا اہتمام تھا کہ 9-10 سال رہ کر ایک طالب علم نے علم حاصل کر لیا، لیکن اکابر اس کو سند نہیں دیتے تھے جب تک جماعت کے بزرگوں میں سے کسی کے پاس 6 مہینے رہ کر اپنی اصلاح نہ کرائے اور صحبت یافتہ ہو کر اس کا رنگ نہ قبول کر لے۔ اس کے بغیر وہ سند نہیں دیتے تھے، کیونکہ صحبت کے بغیر علم محض ایک نمائش اور گرمی بازار اور گرمی محفل کا ذریعہ رہ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس زمانے میں مدرسہ دیوبند پڑھتا تھا، اس وقت کے حالات و واقعات یاد آ کر عجیب قلب کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہمیشہ ایسا ہی زمانہ رہے گا۔ اس وقت بڑے بڑے اہل کمال کا اجتماع تھا اور قریب قریب سب اپنے کو مٹائے ہوئے تھے اور فنا کیے ہوئے تھے۔ جب کبھی اتفاق سے ان حضرات کا اجتماع ہو جاتا تھا، یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہر بزرگ دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، بڑی ہی خیر کا مجمع تھا۔ یہی حالت آپس میں طلباء کی تھی، اور اساتذہ کے سامنے تو بولنے کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی۔ اور ایک یہ زمانہ ہے کہ اس وقت سے کوئی مناسبت ہی نہیں، چہ نسبت خاک را بعالم پاک۔ اس وقت کھلم کھلا نظر آتا تھا کہ مدرسہ پر انوار کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ سب ان حضرات کی مقبولیت کی علامت تھی، اور ان حضرات کے تقویٰ
اور طہارت کے ثمرات تھے، اور مدرسہ کی مقبولیت کا اس قدر جو اثر ساری دنیا پر ہوا یہ بھی انہی حضرات کی برکت تھی۔ مقبولیت پر یاد آیا، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے اور اس میں ایک طرف چھپر کے مکان بنے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا، اے اللہ، یہ کیسی جنت ہے جس میں چھپر ہیں؟ جس وقت صبح کو مدرسہ آیا، مدرسہ کے چھپر نظر پڑے تو ویسے ہی چھپر تھے۔ یہ زمانہ مدرسہ کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا۔ تب تعبیر سمجھ آئی کہ یہ مدرسہ کی مقبولیت دکھائی گئی ہے۔ اس زمانے میں نہ یہ لمبی چوڑی تعمیر تھی، نہ اساتذہ تذک اور شان سے رہتے تھے، نہ طلباء کا کوئی فیشن تھا۔ پھٹے کپڑے، ٹوٹی ہوئی جوتیاں، یہ ان کا ظاہری حال تھا۔ نہ اس جدید قسم کے قواعد اور قانون تھے، نہ اتنے ممبر اور محراب تھے۔ کام جو کچھ ہوا سب کو معلوم ہے کہ کیسے کیسے باکمال لوگ فارغ ہو کر نکلے، اور اب اس وقت سب کچھ ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ جو ایک چیز تھی جس کو روح کہتے ہیں وہ نہیں رہی۔ اپنی اصلاح باطن کا اہتمام کیے بغیر دوسروں کو دینی نفع پہنچانے کے درپے ہونے میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ یہ بات تجربے اور مشاہدے سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی جاننے والے جانتے ہیں کہ جہاں شخصیت کی تعمیر اور فرد کی اصلاح کیے بغیر اسے دوسروں کی دینی خدمات میں مشغول کر دیتے ہیں، وہاں کیا کیا فسادات پیدا ہو رہے ہیں اور ان کا حل کتنا دشوار ہو رہا ہے۔ مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ تجربہ ہے کہ دنیا میں جتنے فتنے پھیلے ہیں، جس سے مذاہب اور پارٹیاں بن جاتی ہیں، یہ زیادہ تر ان علماء سے پھیلے ہیں جو صحبت یافتہ نہیں ہوتے۔ فقط قرآن و حدیث کے الفاظ ان کے سامنے ہوتے ہیں، اسلاف کا وہ رنگ ان کے قلوب میں نہیں ہوتا جو بزرگوں میں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ان سے فتنہ زیادہ پھیلتا ہے۔ جو عالم زیادہ صحبت یافتہ ہوگا، زیادہ دیانت قائم کیے ہوئے ہوگا، اس سے فتنہ نہیں پھیلے گا۔ زیادہ فتنہ پرواز وہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس علم موجود ہوتا ہے، صحبت میسر نہیں ہوتی، اخلاق درست نہیں ہوتے، اخلاق کے اندر پختگی نہیں پیدا ہوتی، تو ان کے کلمات سے زیادہ بے ادبی اور گستاخی کا فتنہ پھیلتا جاتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مصر، شام یا عراق میں ہوا، اول تو وہاں علم کی ہی کمی ہے، لیکن اگر علم بھی ہے تو چونکہ صلحاء اور اہل اللہ کی صحبت میسر نہیں، وہ علم وبال جان اور مارے آستین ان کے حق میں بنا ہوا ہے۔ بقول حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، علم را برتن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ علم کو نوکے زبان پر رکھو گے تو سانپ اور بچھو ہے یہ ڈسے گا، اور علم کو دل میں اتارو گے تو یار اور دوست بن جائے گا جو آخرت تک پہنچائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ پہلے اپنی ظاہری اور باطنی قوت کو دیکھ لو، اس کے بعد ایثار کرو اور دوسروں کے کاموں میں پڑو، مگر اپنا نقصان کر کے، دین کو برباد کر کے دوسروں کے کاموں میں لگنا اور اصلاح غیر کے درپے ہونا، یہ حضرات صحابہ سے کہاں ثابت ہے اور اس پر کہاں مدح کی گئی ہے؟ اس آیت والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم میں اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کی اول تعریف اس پر کی ہے کہ وہ اپنے نفس کی تکمیل کر چکے ہیں اور ایمان کو اپنے دلوں میں جما چکے ہیں اور نفس کو حرص وغیرہ سے پاک کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ایثار پر مدح کی گئی ہے۔ اس سے خود میرے بیان کی تائید ہو رہی ہے کہ اصلاح نفس اصلاح غیر سے مقدم ہے، اور یہ کہ ایثار کی اسی کو اجازت ہے جو اپنی اصلاح سے فراغت کر چکا ہو۔ اب وہ مولانا صاحبان غور کر لیں جو اصلاح غیر کے درپے ہیں، کیا وہ اپنی اصلاح و تکمیل سے فارغ ہو گئے ہیں؟ اگر وہ سچ بولیں گے
تو ضرور یہ کہیں گے فراغت تو کہاں، ابھی تو اپنی اصلاح کی ابتدا بھی نہیں ہوئی۔ میں اس حالت کو عرض کر رہا ہوں اور اسی سے منع کر رہا ہوں۔ بسم